السلام علیکم. نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے اور ان کا انتظار بھی کرتے ہوں گے. تو آج آپ لوگوں کے لیے میں نانا جی کی بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے. ذوالفقار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی بتاتے ہیں شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں کے کوئی وڈیرے تھے، وہ آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے وہ بیسیکلی وہ گاؤں کے تھے لیکن رہتے شہر میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو پڑھانے کے لیے اور ان کام کاج کے لیے ہم لوگ شہروں میں چلے گئے ہیں، لیکن وہاں پر ہم لوگوں نے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے شہر میں ہم لوگوں کی ایک زمین کا حصہ تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے اپنا ایک فارم ہاؤس بنایا. اب وہ جو فارم ہاؤس تھا وہ جگہ ہم لوگوں نے کافی پہلے کی لے کے رکھی تھی. وہ جگہ بالکل ایسے جنگل بیابان کا حصہ بن رہی تھی، ویران ہو رہی تھی. تو ہم لوگوں نے اس پر اپنا فارم ہاؤس تعمیر کروایا. فارم ہاؤس جب ہم لوگوں نے بنانے کے لیے وہ درخت وغیرہ کٹوائے، جگہ صاف کروائی، تو ایک مخصوص جگہ پر ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جس طرح سے وہاں پر قبریں بنی ہوئی ہیں. تقریباً وہ 7-8 کوئی قبریں ہیں فاصلے فاصلے پر. ہم لوگ بڑے پریشان ہیں کہ یہ قبریں وہاں پر کس نے بنائی ہیں. اب ہم لوگوں کو ڈر بھی بڑا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں کیا نہ کریں. ہم لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں پر وہ قبریں تھیں. ان قبروں کے اوپر باقاعدہ جس طرح سے کچھ قبروں کے اوپر سلیب کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی اور باقی کی جو زمین کا رقبہ حصہ تھا وہاں پر اپنا فارم ہاؤس بنانا شروع کر دیا. فارم ہاؤس جب بن کے تعمیر ہو گیا تو ہم لوگوں نے وہاں پر جیسے فرنیچر وغیرہ رکھا. اب ہم لوگوں نے وہاں پر باقاعدہ آغاز کیا کہ وہاں پر جا کر ہم لوگ کبھی کبھار جیسے فنکشن وغیرہ کوئی ہوتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کی برادریاں بڑی ہوتی ہیں تو وہ شہروں کے گھروں میں نہیں پورے ہوتے. ہم لوگ اگر گاؤں میں نہ کرنا چاہیں تو اپنے فارم ہاؤس پر ہم وہ تقریبات کر لیتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم لوگ ایسے فارم ہاؤس پر تھے، ہم لوگوں کے کچھ مہمان آنے تھے. ہم لوگ فارم ہاؤس پر گئے، وہاں پر دعوت کا اہتمام ہوا. جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، جس سائڈ پر وہ قبرستان تھا، وہ قبریں ہیں، وہ پرسرار قبریں جو ہیں، اس طرف سے ہمیں رات کو بڑی عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں. آوازیں اتنی دل دہلا دینے والی ہیں کہ بھی لگتا ہے جیسے عورتیں شور مچاتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں، بڑی بھیانک چیخوں کی آوازیں. سارے لوگ جاگ گئے، ہمارے مہمان جو آئے ہوئے تھے، ہم لوگ خود بھی تھے ان میں. ہم لوگ جاگے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. جیسے ہم لوگوں نے دیکھا، پتہ کروایا تو وہ قبرستان والی سائڈ سے آ رہی تھی. ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس کی بیک سائڈ پر پتہ نہیں قبریں کس کی ہیں، کس نے بنائی ہیں، کیونکہ اس طرف تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی. جب بھی کسی پر شک ہوتا کہ وہاں پر جیسے آبادی ہے، لوگوں کے گھر ہیں، تو لوگوں نے خالی جگہ دیکھ کر تو یہاں پر قبریں بنا دی ہیں. اب وہ قبریں کس کی ہیں، کس نے بنائی ہیں، کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ رات ہم نے بڑی مشکل سے گزاری. اگلے دن ہم لوگ واپس آ گئے. اس کے بعد جب بھی ہم لوگ فارم ہاؤس پر جاتے ہیں وہاں پر رات نہیں گزار سکتے. آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو فارم ہاؤس کے جو دروازے ہیں ان پر دستک ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک ہی وقت میں مختلف کمروں کے دروازوں پر دستک ہوتی ہے. وہاں پر ہم لوگوں کے جو ملازم ہیں، جو نوکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر وہ قبرستان والی سائڈ سے عورتیں نظر آتی ہیں. پتہ نہیں وہ آتی کیسے ہیں، حالانکہ دیواریں اتنی اونچی ہیں. 2-3 عورتیں دیکھی ہیں باقاعدہ نوکروں نے. ایک جیسے وہ کہتا ہے کہ ادھر پیچھے کی طرف ہم خود اپنی آواز سنی، جب ہم لوگ گئے تو ہمیں باقاعدہ ایک عورت نظر آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے وہ غائب ہو جاتی ہے. ایک تو جو ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں فارم ہاؤس کی جو دوسری منزل ہے وہاں پر ایک عورت نظر آئی کمرے کے اندر. کمرے کی صفائی کر رہے تھے تو کہتے ہیں جب کمرے کا دروازہ کھولا تو بالکل سامنے پردے کے پاس ایک عورت کھڑی تھی. بند کمرے کا دروازہ جب کھولا، اسی طرح سے جو بیک سائڈ والا ایریا ہے وہاں پر بھی انہوں نے لان بنایا ہے، تو وہاں پر جیسے ایک جھولا بھی رکھا ہوا ہے.
تو اس جھولے کے اوپر بھی وہ مخلوق رات بھر جیسے جھولا لیتی ہے، جھولا جھولتی ہے اور آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں پر بہت پیسہ لگایا ہے، بڑا کام کاج کروایا ہے، کیونکہ ہمارے بہت زیادہ جیسے سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو ایسے مہمان آتے رہتے ہیں۔ اس جگہ کو ہم نے بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہاں پر جانا اور رہنا ناممکن ہو گیا۔ تو آپ ہماری مدد کریں کہ ہم لوگ کیا کریں، یہ کیا ماجرا ہے، وہ قبریں کس کی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور وہ مخلوقات ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جب تک میں وہاں پر جاؤں گا نہیں، پڑھائی نہیں کروں گا، اس جگہ کا معائنہ نہیں کروں گا، میں اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ان میں کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے اوپر صلیب کے نشان بھی ہیں، تو جب تک جا کر نہیں دیکھیں گے کہ کیوں وہ قبریں بنی ہوئی ہیں، کس نے وہ قبریں بنائی ہیں، تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر شاہ صاحب جو ہے، شاہ صاحب اور ان کے ساتھ میں بھی اور کچھ خادم تھے، اور وہ لوگ بھی، ہم لوگ روانہ ہوئے۔ وہ لوگ ہمیں اس شہر لے کر گئے، باقاعدہ اپنے فارم ہاؤس پر لے کر گئے۔ وہ جو فارم ہاؤس تھا ان کے شہر سے اور گھر سے دور تھا، اور جس جگہ پر وہ تھا وہ جگہ بھی جیسے باقاعدہ کوئی بہت بڑا ہائی وے ہے، اس کے آگے جا کر ویرانوں میں وہ جگہ تھی جہاں پر وہ فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ جگہ خاصی خوبصورت تھی، وہ جیسے وہاں پر باقاعدہ وہ گرینری اتنی زیادہ تھی، اور اس میں انہوں نے اتنا عالی شان، اتنا خوبصورت فارم ہاؤس اپنا بنایا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے وہ قبریں دیکھنی ہیں، وہ جو پرسرار قبریں ہیں۔ ان قبروں کی طرف جب گئے، وہ بات بالکل ٹھیک تھی، قبریں عجیب و غریب طرح کی قبریں بنی ہوئی تھیں، کچھ بالکل چھوٹی، کچھ بالکل درمیانی، کچھ کے اوپر صلیب کے نشان تھے، اور کچھ کے اوپر عجیب و غریب کوئی جیسے پتھر رکھا ہوا تھا، ایک اس کے اوپر کالے رنگ کے پتھر کو کالا رنگ کر کے اوپر نشان لگائے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یہ ماجرا تو کچھ ہو رہی ہے۔ جیسے شاہ صاحب نے حصار باندھا اور وہاں پر پڑھائی کرنا شروع کی۔ پڑھائی کرتے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آس پاس سے جیسے کوئی آہٹیں ہونا شروع ہو گئی، جیسے باقاعدہ کوئی پتوں پر چل رہا ہے، اور جس طرح سے کوئی موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا جس طرح سے کسی بچی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے باقاعدہ کوئی بچی کھیل رہی ہے، بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اور کچھ بول بھی رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی شروع کر دی، تبھی ایک چھوٹی سی بچی سرخ رنگ کا فراک پہنے ایک درخت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بچی کا جو چہرہ تھا بہت زیادہ جیسے پرسرار سا، اور ایسے چہرے کا رنگ بھی بڑا عجیب سا تھا۔ شاہ صاحب کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے غرا رہی ہے، عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اسے بات کرنا شروع کی، کس قبیلے سے ہو، کون ہو، اور یہاں پر کیسے آئی ہو؟ وہ ہنسنے لگ گئی۔ پھر شاہ صاحب نے پوچھا، اس نے عجیب و غریب زبان بولنا شروع کر دی۔ شاہ صاحب نے اسے پوچھا کہ مجھے صحیح بتاؤ تم کون ہو، مجھے پتا تم بچی کے روپ میں سامنے آئی ہو، بتاؤ کیا مخلوق ہو تم، اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے شاہ صاحب کو یہ بتایا کہ ایک فلاں فلاں علاقے کا کوئی جادوگر تھا، اس جادوگر نے اس جگہ کے اوپر عملیات کیے تھے، اور عملیات کر کے اس نے وہ جنات کی اور چڑیلوں کی 7 قبریں بنائی تھی۔ ان میں وہ پتلے کے اندر ان مخلوقات کو قید کر کے قبروں کی شکل میں اس نے اس جگہ کو بنایا تھا۔ ان میں سے وہ ایک وہ چیز تھی، اور وہ کہتی ہے کہ وہ ایسے ہی ویرانوں میں جا کر یہ عملیات کرتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کو ان جگہ پر قید کر دیتا ہے۔ اب ہم لوگ اس جگہ پر مسلط ہیں، قید ہیں۔ جب بھی یہاں پر کوئی جگہ بنے گی، جب بھی یہاں پر کوئی گھر بنے گا، جب بھی یہاں پر کوئی بھی جگہ بنے گی، سڑک بھی بنے گی، تو ہم لوگ وہاں پر بھی لوگوں کو جانی نقصان دیں گے، کیونکہ ہمیں اس جادوگر نے اسی کام پر معمور کیا ہے۔ جیسے وہ شیطان کی پوجا کرنے والا کوئی جادوگر تھا، اور وہ انسانوں کو بھیڑ چڑھاتا تھا شیطان کے، کہ یہ مخلوقات انسانوں پر حاوی ہوں گی، اور جب یہ انسانوں کو نقصان دیں گی تو وہ اس جادوگر کی طرف سے وہ بھیٹ ہوگی اس شیطانی قوتوں کو جن کی وہ پوجا کرتا تھا۔
وہ بار بار جا کر کبھی ایک قبر کے اوپر بیٹھ کر ہنسے، کبھی ایک قبر پر بیٹھ کر ہنسے۔ اس نے کہا کہ ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ہماری جگہ ہے، اور یہاں پر جو بھی آئے گا ہم اس کو جان سے مار دیں گے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو ہمارا حشر ہوا یہاں پر، جیسے ہم قید ہیں ہم ان کو بھی قید کر دیں گے۔ یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، ہم ان کو بھی جان سے مار دیں گے، یہاں پر رہنے نہیں دیں گے۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی شروع کر دی، تو وہ جیسی بھاگتی بھاگتی آئی ویسے وہ بھاگتی بھاگتی درختوں میں ہی اوجھل ہو گئی۔ شاہ صاحب نے یہ ساری باتیں ان لوگوں کو بتائی۔ وہ لوگ بڑے پریشان کہ ہم لوگوں نے یہ بڑے عرصے سے یہ جگہ لے کر رکھی تھی، ہم لوگ تو یہاں پر آتے ہی نہیں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہی آپ لوگوں نے غلطی کی کہ آپ لوگوں نے جگہ لے کر ویرانے میں اس کو پہلے ایک جگہ ایسی جگہ پر لی جہاں پر آبادی نہیں تھی، صرف اور صرف مین سڑکیں لگتی ہیں۔ اب کسی کو کیا پتا کہ یہ کسی کی پراپرٹی ہے یا کوئی جنگل کا حصہ ہے۔ پھر ایسی جگہوں پر جو ایسے شیطانی قوتوں والے جو جادوگر ہوتے ہیں، جو شیطانوں کے پیروکار ہوتے ہیں، پھر وہ عملیات کرتے ہیں، جنات کو قید کرتے ہیں، ویرانوں سے ہی جا کر، قبرستانوں سے، ویرانوں سے، ایسے زیادہ جگہوں سے جنات کو قید کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور پھر جا کر ایسی ایسی جگہوں پر قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ انسانوں پر حاوی ہو کر ان کو نقصان دے سکے۔ تو یہ جنات بھی ہیں اور ان میں چڑیلیں آفتیں بھی ہیں، یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ تعداد میں کافی زیادہ ہے۔ یہاں پر یہ آپ لوگوں کو آباد ہونے نہیں دیں گے، اگر آپ لوگ یہاں پر آئیں گے تو یہ آپ کو ایسے نقصان دیں گے۔ ابھی تو انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، آپ کو مختلف حصوں میں نظر آنے لگے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہاں پر آ کر رہیں گے تو یہ آپ لوگوں کو بیماریاں بھی دیں گے اور جانی نقصان بھی دیں گے، کیونکہ وہ جو مخلوق ہے اس کو مسلط اس کام کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اس کا کوئی حل ہو تو آپ ہمیں بتائیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے کہ آپ کے فارم ہاؤس پر حصار باندھ دیا جائے کہ اس طرف یہ آ ہی نہ سکے، کیونکہ جگہ اور بھی خالی ہے، یہ وہاں پر چلے جائیں۔ تو میں آپ کے فارم ہاؤس پر کیل لگا کر اس کو کیل دوں گا اور حصار لگا دوں گا۔ جب شاہ صاحب نے جا کر ان کے فارم ہاؤس کو دیکھا، بڑا خوبصورت عالیشان فارم ہاؤس تھا، وہاں پر پڑھائی کی، تو اس فارم ہاؤس میں بھی وہ مخلوقات موجود تھی۔ ان کا بسیرا وہاں تک بھی تھا، جس میں وہ قبرستان والی دیوار، اوپر والے کچھ کمرے اور وہاں پر ایک جھولا، وہاں تک ان کا بسیرا تھا۔ جیسے شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی، حصار باندھنا شروع کیا، تو فارم ہاؤس کے جو کھڑکیاں دروازے ہیں وہ زور زور سے جیسے بجنے لگ گئے، اور باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت سا غصے میں ہے، جیسے کوئی آندھی طوفان وہاں پر آ گیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے وہاں پر حصار باندھا اور کہا کہ 3 دن کے لیے اس جگہ کو خالی چھوڑ دینا ہے، 3 دن ان کو دیں گے، 3 دن میں یہ مخلوقات اس جگہ سے چلی جائیں گی، اور پھر یہاں پر میں حصار باندھوں گا، کیونکہ پھر اس حصے میں نہیں آ سکیں گی۔ 3 دن کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہ رہے، میں نے یہاں پر حصار کر دیا، 3 دن کے بعد آ کر پڑھائی کرنی ہے، اور آپ نے 72 کیل لے کر آنے ہیں، جن کے اوپر پڑھائی کر کے وہ 72 کیل اس پورے فارم ہاؤس کے ہر کونے میں، چاروں کونوں میں لگائے جائیں گے۔ نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، وہ لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا مخلوقات ہیں اور کتنی سخت ہیں۔ نانا جی کہتے ہیں 3 دن کے بعد وہ لوگ پھر آئے، ہم لوگ ان کے ساتھ گئے، شاہ صاحب وہاں پر گئے، اور شاہ صاحب نے کہا کہ اب قبرستان والی سائڈ پر ہم لوگوں نے نہیں جانا، وہ وہاں پر جو جنات کی قبریں ہیں، جنات کا جو قبرستان ہے اس طرف ہم نے نہیں جانا، یہاں پر ہم لوگ حصار باندھیں گے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی تو کھڑکیاں دروازے جو پہلے دن 3 دن پہلے جب وہاں پر ہوا تھا وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی رونے کی آوازیں، اور نہ ہی وہاں پر کوئی جیسے کھڑکیوں کو دروازوں کو چھیڑ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے وہ کیل جو تھے وہ سارے پڑھائی کی، ان پر دم کیے، اور وہ 72 کیل جو تھے اس فارم ہاؤس پر لگوا دیے، خود اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ اوپر والے حصے میں بھی جا کر پڑھائی کی، جہاں پر اسے ایک کمرے میں بسیرا تھا، وہاں پر بھی اب کوئی مخلوق نہیں تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب آپ کے اس فارم ہاؤس کے اندر تو وہ چیزیں نہیں آ سکتی، لیکن آس پاس کی گارنٹی بالکل بھی نہیں ہے، آس پاس وہ موجود ہیں، وہ رہیں گی۔ کوشش کریں کہ یہاں پر زیادہ دن کے لیے نہ رکا جائے، اگر آپ لوگ کوئی فنکشن کرتے ہیں تو اس کو بھی بس 1-2 دن میں کور کریں اور یہاں سے نکلنے کی کریں، اور اگر ہو سکے تو یہاں پر رات نہ گزاریں۔
وہ اندر تو نہیں آ سکتے، لیکن آوازیں وغیرہ آپ کو باہر سے آتی جاتی رہیں گی. ہو سکتا ہے باہر آپ کو مخلوقات انسانی روپ میں کبھی کبھار نظر بھی آ جائے. ان لوگوں نے شاہ صاحب کا بڑا شکریہ ادا کیا. رات ہو گئی، ہم لوگ وہاں سے واپس آئے. 15-20 دن گزر گئے. وہ لوگ پھر ایک دفعہ آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اس کے بعد ہم لوگ 2-3 دفعہ فارم ہاؤس میں گئے ہیں، ہمیں کوئی بھی وہاں پر آوازیں نہیں آئی فارم ہاؤس کے اندر سے، لیکن آدھی رات کے باہر سے چیخو پکار سنائی دیتے ہیں. جس طرف وہ قبریں ہیں اس طرف آگ کے گولے بھی نظر آتے ہیں. اکثر اگر دوسری منزل پر شام کے وقت جایا جائے تو اس طرف سے عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں بھی آتی ہیں اور آگ کے گولے بھی دکھتے ہیں. اس کے علاوہ میرے جو بیٹے ہیں وہاں پر فارم ہاؤس پر جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شام انہوں نے کوئی دعوت وغیرہ کی تھی، وہاں پر جب وہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ رات ہوگی، ہم لوگ وہاں پر رک گئے. آدھی رات کا ٹائم تھا. لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ہمارے فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر یہ سارا مسئلہ ہوا تھا. پھر ایک شاہ صاحب نے آ کر یہاں پر حصار باندھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو دوست ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ طور پر جب ہم لوگ آئے ہیں تو ہم نے فارم ہاؤس جب دیکھا باہر سے، پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے باہر سے بھی وہ جگہ دیکھی. وہ کہتے ہیں ہم نے 6-7 جیسے بچیوں اور عورتوں کو فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر جاتے دیکھا. تو ہم لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں پر بھی لوگوں کی آبادی ہے، یہ تو بڑا علاقہ غیر لگتا ہے. اور وہ جیسے اس اندھیرے میں ہی غائب ہو گئی. وہاں پر انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا اور کہتے ہیں ایک دم سے جیسے سر اتنا بھاری ہو گیا جیسے آنکھوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. بڑے وہ اونچی آواز میں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی. تو پھر میرے بیٹے نے ان کو بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ انسانی روپ میں وہ مخلوقات ہیں. وہ لوگ وہاں پہ رات رک گئے. اب جس طرح سے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی، وہ ان باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہاں پر کچھ جنات کا معاملہ ہے. 2-3 لڑکے جو تھے ان لوگوں نے کہیں چھت پر گئے. چھت پر جا کر تو وہ بیک سائڈ پر جس طرح وہ جنات کی قبریں تھیں اسے کھڑے ہو کر آوازیں دیتے رہے، پکارتے رہے کہ یہاں پر کوئی ہے تو ہمارے سامنے ہے یہ وہ. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سائڈ سے ہمیں بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگی. آوازیں آتی تھی ایسی تھی جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ بڑے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہے، کبھی روتی ہے کبھی کراتی ہے، اور ہے بھی بالکل جیسے بیک سائڈ کی دیوار کے پاس ہی. ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ پھر آگے جھک کر جیسے آوازیں دینے لگے، کون ہے یہاں پر ہمارے سامنے آؤ، یہ ہے وہ ہے. تو اتنے میں جو ایک لڑکا تھا اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ اس طرح دیکھو یہ کیا چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ درختوں جتنی اونچی ایک عورت ان لوگوں نے دیکھی، بہت زیادہ بلیک اس کا چہرہ تھا اور آنکھیں سرخ رنگ کے جیسے انگارے یا ہوا میں بال اڑ رہے تھے. اس کا جو قد ہے درختوں سے بھی اونچا تھا. جب ان لوگوں نے باقاعدہ اس مخلوق کو دیکھا تو یہ بھاگے نیچے، یہ لوگ بھاگے نیچے. اور جس لڑکے نے اسے دیکھا تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اسے تو جیسے وامٹنگ شروع ہو گئی اور وہ چیخیں مارنے لگ گیا. اس کے دماغ پر تھوڑا سا اثر بھی ہو گیا تھا. یہ لوگ وہاں سے راتوں رات بھاگے. وہ جو لڑکا ہے اس کو 3 دن تو بڑے دورے وغیرہ پڑے. وہ عجیب و غریب نام لیتا تھا جیسے اس کے اوپر کسی چیز کی حاضری ہوئی. پھر اس کے گھر والے اسے کسی بزرگ کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا. ان لوگوں نے پھر بتایا کہ اس طرح سے یہ لوگ ایک جگہ پر گئے تو لوگوں نے وہاں پر جا کے یہ شرارت کی جس کی وجہ سے اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا اور ان کو نقصان دیا. تو اب ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان یا باقیوں کو تو نہیں ہوگا. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ان لوگوں نے کی ہے، یہ مذاق نہیں ہے. یہ چیزیں جو لوگ جنات کو، بھوت پریت کو، ان کے بسیرے کو، ان چیزوں کو مذاق میں لے لیتے ہیں یا مذاق سمجھ لیتے ہیں، ان کو یہ مخلوقات پھر بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں. کسی ایسی جگہ پر جا کر چیخو پکار کرنا اور یہ کہنا کہ اگر یہاں پر کوئی مخلوق ہے تو اپنا آپ ظاہر کرے. وہ مخلوقات تو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے. تو پھر جب وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں تو وہ اس انسان پر بسیرا بھی کر لیتے ہیں. وہ مخلوق کچھ عرصہ اس لڑکے کو تنگ کرے گی، اگر اس کو روکا نہ گیا تو شاید وہ پکا ہی اس پر بسیرا کر لے. لیکن دوبارہ وہ لڑکا کوشش کرے کہ وہاں پر نہ جائے کچھ عرصہ. اور اپنے بیٹے کو بھی آپ نے منع کرنا ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنی وہاں پر جا کر. تو لوگ معافی مانگنے لگے کہ ہم دوبارہ اس طرف نہیں جائیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ کوئی مسئلہ نہ بنے. شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں پر حصار ہے
وہ مخلوق اندر تو آ نہیں سکتی، ورنہ جس طرح سے یہ اس کو تنگ کر رہے تھے، اگر وہ فارم ہاؤس کے اندر آ جاتی تو شاید ان لوگوں کو زندہ ہی نہ چھوڑتی، کیونکہ وہ بڑی سخت مخلوقات ہیں اور باقاعدہ کسی جادوگر کی بھیجی ہوئی ہے، جس نے بھیجی ہی اس مقصد کے لیے ہے وہاں پر کہ انسانوں کو نقصان دینا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ رحم مانگے اور ایسا کوئی کام نہ کرے۔ نانا جی کہتے ہیں پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ آصف زدہ ہے، وہاں پر جنات ہیں یا وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہے، جان بوجھ کے وہ وہاں پر جا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے وہ مخلوقات تنگ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں یا انسان ہمیں یہاں سے قید کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر وہ ایک قسم کا اپنے بچاؤ کے لیے بھی بعض اوقات انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ مخلوقات وہ ہوتی ہی ایسی ہیں جو انسانوں پر بسیرا کرنے والی ہوتی ہیں، جب انسان ان کے ٹھکانے پر خود چل کے جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ تو نانا جی نے ہمیشہ ہمیں یہ باتیں سمجھائی کہ کبھی بھی کسی جگہ کا تم لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جگہ سیف زدہ ہے یا وہاں پر جنات بھوت پریت کا سایہ ہے، وہاں پر مخلوقات ہے، تو ان جگہوں پر شام کے بعد تو جانا ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اگر وہ جگہ ویران ہے تو دن کے وقت بھی وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ وہ مخلوقات 24 گھنٹے وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور جب انسان خود ان کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ نقصان بھی دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک گھر تھا اور وہ گھر بہت قدیم عرصے سے بند تھا، ویران تھا، پتہ نہیں وہ، ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے تب سے نانا جی منع کرتے تھے کہ اس طرف نہیں جانا، اس وقت تو نانا جی ہمیں باتیں بتاتے بھی نہیں تھے۔ پھر جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو نانا جی نے بتایا کہ وہ جو گھر ہے وہ آج سیف زدہ ہے، اس گھر میں ایک پچھل پیری کا بسیرا تھا۔ وہ گھر جن کا تھا، جن لوگوں نے وہ گھر بنایا تھا، ان لوگوں نے وہاں پر اس گھر میں جب وہ اس گھر کی تعمیر کی تھی تو ایک پرانا کمرہ وہاں پر پہلے کا بنا ہوا تھا جہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا تھا۔ ان لوگوں نے اس کمرے کو گرا کر وہاں پر نیا گھر بنایا تھا۔ اس مخلوق نے پھر انہیں بہت نقصان دیا تھا۔ ان کی نوجوان بیٹی تھی جس کے اوپر اس کا سایہ ہو گیا تھا اور اس لڑکی کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ایسا ڈرے کہ وہ لوگ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ گھر پورے گاؤں میں مشہور تھا، کوئی اس گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اس گھر سے رات کے وقت آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ جان بوجھ کے ہمیں ڈراتے ہیں کہ وہاں سے آوازیں آتی ہیں، لیکن جب ہم لوگ بڑے ہوئے، کبھی کبھار ہم لوگ سائڈ سے گزرتے تھے تو رات کے وقت وہاں سے آوازیں گونجتی تھی، تو نانا جی ہمیں اس سائڈ پر جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ ہم لوگوں نے پھر ایک دفعہ نانا جی سے کہا کہ آپ اس گھر کو جا کے ٹھیک کیوں نہیں کرتے یا وہاں سے جا کر مخلوقات کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو نانا جی کہتے کہ نہ تو وہاں پر کسی نے رہنا ہے، نہ وہاں پر کسی نے جانا ہے، وہ گھر بالکل ایک سائڈ پر ہے۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اتنا کہ کوئی وہاں سے جاتا ہی نہیں ہے، تو نانا جی کہتے اگر ہم لوگ اس مخلوق کو جا کر تنگ کریں گے، وہاں سے نکالیں گے، تو وہ ابھی تو ایک جگہ پر ہے، پھر وہ پورے گاؤں میں بھی پھیل سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جنات کے گھرانے، قافلے، قبیلے، خاندان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو نانا جی ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح سے نانا جی نے ہمیشہ ہمیں سمجھایا کہ ایسی جگہوں سے خود بچنا ہے، کبھی بھی ایسی جگہوں کے آس پاس نہیں جانا۔ یہ آج کی کہانی تھی نانا جی کی جو انہوں نے ہمیں سنائی تھی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جس سے انسان کو اللہ پاک نے عقل عطا کی ہے، عقل و شعور دی ہے کہ جو راستہ ہمارے لیے نقصان دیا ہمیں اس پر نہیں جانا۔ یہ لوگ جو عملیات کرتے ہیں، جادوؤں کے ذریعے مخلوقات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے ہیں، قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کو جنات بہت تنگ کرتے ہیں اور نقصان بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پر ایسی خوفناک کہانیاں آتی رہیں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔